دنیا کی ہر چیز فانی ہے، صرف اللہ کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ انسان چاہے کتنی بھی لمبی عمر جیے، ایک دن اسے اس دہلیز پر قدم رکھنا ہی ہے جسے موت کہتے ہیں۔ جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو انسان کے لیے پردہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ وہ ان فرشتوں کو دیکھنے لگتا ہے جنہیں عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کلو نفسن ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چاکھنا ہے۔ موت کوئی خاتمہ نہیں، بلکہ ایک دروازہ ہے، ایک ایسی دنیا کا جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ سکرت موت کا منظر، جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو اس پر سکرت یعنی موت کی بے ہوشی طاری ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب روح جسم کے ہر ایک حصے سے، ہر ایک رگ سے کھینچی جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب مومن کی روح نکالی جاتی ہے تو اسے جنت کے پھولوں کی خوشبو سنگھائی جاتی ہے۔ فرشتے اس سے کہتے ہیں، اے مطمئن جان، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی۔ لیکن گناہگار کے لیے یہ منظر بڑا خوفناک ہوتا ہے۔ اس کے لیے لوہے کی ایسی گرم سلافوں جیسا احساس ہوتا ہے جو بھیگی ہوئی اون وول میں پھنس کر کھینچی جائے۔ نیکی کرنے والوں کی موت، جو لوگ اللہ کے احکامات پر چلے، ان کے لیے موت کے فرشتے انتہائی حسین صورت میں آتے ہیں۔ ان کی روح کو اتنی نرمی سے نکالا جاتا ہے جیسے کسی مشکیزہ سے پانی کا قطرہ گرتا ہے۔ گناہگاروں کی موت، دوسری طرف جن لوگوں نے اپنی زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، ان کے لیے فرشتے سخت اور خوفناک شکل میں آتے ہیں۔ ان کی روح نکالتے وقت انہیں سخت تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ دوسرا حصہ، روح کا نکالنا اور فرشتوں کا نزول۔ جب انسان کی آنکھیں پٹھا جاتی ہے اور وہ اوپر کی طرف دیکھنے لگتا ہے تو اصل میں وہ مالک الموت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ واقعہ صحابہ، حضرت ابو بکر صدیق رحمہ اللہ نے اپنی موت کے وقت فرمایا تھا کہ انسان دنیا میں کتنا ہی مغرور کیوں نہ ہو، موت کے وقت وہ اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ ایک مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ جب روح نکال کر اوپر لے جائی جاتی ہے تو اگر وہ نیک ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ فرشتے پوچھتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس کی ہے؟ تو اسے اس کے بہترین ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن بڑکر کی روح کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور اسے واپس زمین کی طرف پھینک دیا جاتا ہے۔ تیسرا حصہ، جنازہ اور آخری سفر۔ جب گھر والے رو رہے ہوتے ہیں، میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس وقت روح وہاں موجود ہوتی ہے۔ وہ اپنے جسم کو دیکھتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے، مجھے جلدی لے چلو اگر وہ نیک ہے، یا پھر مجھے کہاں لے جا رہے ہو اگر وہ بری ہے۔ ایک عبرتناک بات، لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر جب انسان اپنے آخری ٹھکانے یعنی قبر کی طرف جاتا ہے تو اسے پکار پکار کر کہتا ہے کہ اے میرے بیٹو، اے میری اولاد، جس دنیا کے لیے تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو اس نے مجھے دھوکہ دیا، تم دھوکہ مت کھانا۔ قبر میں پہلی رات، جیسے ہی میت کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور مٹی ڈالی جاتی ہے، قبر اس شخص سے باتیں کرتی ہے۔ حدیث کا مفہوم، قبر روزانہ پکارتی ہے، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ قبر کا دبانا، ہر انسان چاہے وہ نیک ہو یا برا، قبر اسے ایک بار ضرور دباتی، سکویز کرتی ہے۔ مومن کے لیے یہ دبان ایسی ہوتی ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کو پیار سے سینے سے لگاتی ہے، لیکن کافر کے لیے یہ اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جاتی ہے۔ پانچواں حصہ، منکر اور نکیر کے سوالات۔ جب لوگ چلے جاتے ہیں تو دو فرشتے جن کی آنکھیں نیلی اور چہرے کالے ہوں گے وہ میت کے پاس آتے ہیں۔ وہ اسے اٹھا کر بٹھاتے ہیں۔ یہ وہ امتحان ہے جس پر ہماری پوری آخرت کا درومدار ہے۔ رب کون ہے؟ جس نے دنیا میں یا اللہ کہا ہوگا اس کی زبان پر اللہ کا نام آئے گا۔ دین کیا ہے؟ جس نے اسلام پر عمل کیا ہوگا وہ کہے گا اسلام۔ حضرت محمد علیہ السلام کون ہے؟ ان کا عکس، فوٹو یا تصور دکھایا جائے گا۔ جس نے ان کی سنتوں کو اپنایا ہوگا وہ فوراً پہچان لے گا۔ واقعہ، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے
یا جہنم کے گاہوں میں سے ایک گاہا۔ چھاتا حصہ، اعمال کا ساتھی بننا۔ قبر میں انسان اکیلا نہیں ہوتا، ایک شخص اس کے پاس آئے گا۔ اگر میت نائک ہے تو ایک نہایت حسین اور خوشبودار انسان آئے گا۔ میت پوچھے گی، تو کون ہے؟ وہ کہے گا، میں تیری نماز، تیرا روزہ اور تیرا صدقہ ہوں۔ لیکن اگر گناہ گار ہے تو ایک باد شکل اور بادبودار شخص آئے گا اور کہے گا، میں تیرے برائی اعمال ہوں۔ ساتواں حصہ، قیامت تک کا انتظار۔ برزخ کامیاب ہونے والوں کے لیے قبر میں جنت کی طرف ایک دروازہ کھل جاتا ہے، اسے اس کی جنت میں جگہ دکھائی جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے، اے اللہ، قیامت جلدی لے آ تاکہ میں اپنے گھر والوں اور اپنی نعمتوں تک پہنچ سکوں۔ لیکن ناکام ہونے والے پر قبر کا عذاب شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہیں گے۔ وہ چلاتا ہے، اے اللہ، قیامت کبھی نہ لانا۔ اختتام۔ دوستو، یہ کوئی افسانہ نہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے رشتہ دار جو آج مٹی کے نیچے سو رہے ہیں، وہ اس وقت اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں۔ نماز کو قضا مت کریں، کیونکہ قبر میں پہلا سوال نماز کا ہی ہوگا۔ اسی کا حق مت ماریں، کیونکہ مرنا برحق ہے۔ اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔